بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو گیندے کے پھول کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بتاؤں گی۔ اس کے رنگ مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، اور پیلا اور اورنج، یعنی ان دونوں کے ملا کے بھی ہو سکتا ہے، اور الگ الگ پیلا رنگ کا بھی ہوتا ہے۔ نہایت ہی خوشگوار لگتا ہے، خوش رنگ، قدرت کا حسین شہکار گیندے کے پھول کا تعارف کرواتی ہوں۔ اس پھول کو دیکھ کر دل کو راحت اور مسحور کن خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے کئی رنگ ہوتے ہیں، ہلکا پیلا، گہرا پیلا اور لال اور پیلے رنگ کا حسین امتزاج، انتہائی حسین پھول۔ اس کو لگتا ہے، اس کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے، بار بار دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ ناظرین، پھولوں کی نمائش لگتی ہے تو یہ سب سے زیادہ حسین لگتا ہے، اور یہ پھول پیش ہوتا ہے ہر نمائش میں، اور نمائش زیادہ تر جنوری اور فیبرری کے مہینوں میں لگتی ہے، کیونکہ اس وقت بہار کا موسم ہوتا ہے، اور یہ بہار کے موسم میں گیندے کے پھول کھلتے ہیں۔ بہت سے پھولوں میں یہ پھول نمایاں نظر آتا ہے، کبھی کبھار صرف گیندے کی پھولوں کی نمائش لگائی جاتی ہے۔ یہ نمائش اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر دل کو سکون محسوس ہوتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ابھی فی الحال گیندے کی نمائش دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یقین جانیے کہ انتہائی خوبصورت اور حسین نمائش تھی، نظر ہٹانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ گیندے کا اگر یوں کہا جائے کہ خوشی کے موقع پر اس کے ہار اور سیرا، گلدستے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، گجرے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اور ہندوستان میں تو اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ خصوصی طور پر شادی کے موقع پر، خاص طور پر مائیوں کی رسم اور مہندی کی رسومات کے موقع پر اس کا بے حد استعمال کیا جاتا ہے۔ اپنے پیلے رنگ کی وجہ سے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ دولہا کی گاڑی سجانے میں گلاب کے پھولوں کی لڑیوں کے ساتھ اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ گجرے وغیرہ بھی دلہن کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ان میں ہلکی ہلکی خوشبو ہوتی ہے، بھینی بھینی، بہت جو دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ حکیم وغیرہ بھی مختلف ادویات میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ انتہائی مفید پھول ہے، اور اس کے پتوں میں بھی بے حد افادیت ہے۔ گھریلو طور پر آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ میری نانی سے میں نے سنا ہے کہ جب ان کے بچے چھوٹے تھے، ان کے کان وغیرہ میں درد ہوتا تھا، تو وہ اس کے پتوں کو سرسوں کے تیل میں اچھی طرح پکا کر، چھان کر، تھوڑا نیم گرم تیل کان میں ڈالتی تھیں، جس سے کان کا درد دور ہو جاتا تھا۔ پہلے زمانے میں تو اتنا زیادہ ڈاکٹر وغیرہ کے پاس نہیں جایا جاتا تھا، گھریلو ٹوٹکوں سے ہی صحیح ہو جاتے تھے بچے۔ یہ پھول صابن بنانے، یعنی اس کی خوشبو صابن میں بھی شامل کی جاتی ہے، جس سے بہت زیادہ اچھے لگتا ہے صابن۔ اس کا استعمال سے انسان کی اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے اس کے کان کا درد دور کرنے کا، کہ اس کے پھول اور پتوں کو پانی میں بھی پکا کر، چھان کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد بہت جلد دور ہو جاتا ہے اور بہت افاقہ پہنچتا ہے۔ یہ ایک موسمی پھول ہے، یعنی گرمی کے موسم میں ہر طرف ایک حسین بہار دکھائی دیتی ہے۔ اکثر گارڈن میں، بڑے بڑے گارڈن جو گھروں میں ہوتے ہیں، اس میں پوری پوری کیاریاں سجائی جاتی ہیں اسی موسم میں بہار کے، اور مالی حضرات بھی اپنی نرسری کو سجانے کے لیے اس پر بہت محنت کر کے اس کی کاشتکاری بڑے شوق سے کرتے ہیں، اور حقیقتاً بہت خوبصورت لگتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور آپ اپنے گھر میں بھی لے کر آئیں۔ یہ گیندے کے پھول انتہائی حسین ہوتے ہیں، اور اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں مختلف چیزوں میں، سجانے کے لیے بھی، کان کے درد کے لیے، صابن بنانے کے لیے، تو انتہائی مفید ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ اللہ حافظ۔ پھر کسی